نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس مہمان مہینے کی تیاریاں استقبال رمضان کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ ہر گھر میں مہمان آتا ہے اور مہمان کی حیثیت کے مطابق اس کے اکرام کی تیاریاں اس کے آنے سے پہلے شروع کر دی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان بھی ایک انتہائی محترم اور مبارک مہمان ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان ہی کے مہینے سے اس ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ موجودہ حالات میں وبائی مرض کی بنا پر جو خوف اور ایک دہشت کی فضا موجود ہے، چہارہا جانب جو سوگواری کا عالم ہے، ان سب کے باوجود ایک سچا مسلمان وہ خوشی سے نہال ہے کہ انتہائی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کے خزینے لیے ہوئے ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا اور قرآن پاک کے اندر رمضان کا ذکر کیا گیا۔ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے جہاں ہر گھر اور گھر کی خاتون خانہ کچن کے انتظامات کو بھی کچھ پہلے سے دیکھ لیتی ہے کہ کچھ اضافی سامان اس انداز میں اتنا موجود ہونا چاہیے کہ سحر اور افطار کی کچھ ترتیب مناسب بن سکے۔ بالکل ویسے ہی چونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بہت بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی آگے چل کر کچھ تفصیلات آتی چلی جائیں گی، تو میں اور آپ اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر اس ماہ مبارک کو ایک امید کا دیا، اور ایسا دیا جو امید کا روشن دیا ہو، اس کی روشنی میں اگر ہم اس کے استقبال کی تیاری کریں تو یقیناً میرا اور آپ کا خوش ہونا اور میری اور آپ کی خوشی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کی ابھی سے تیاری اس انداز میں کر لینی چاہیے کہ تمام روزے رکھنے کی ابھی سے نیت کر لی جائے۔ یقیناً بھوک اور پیاس اور شرعی قیود کی پابندی اس رمضان کے ساتھ جب خاص کی جائے گی تو آسان کام نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کر لیں کہ یہ رحمتوں کے دن ہیں، یہ نیکیوں کا باغ و بہار موسم ہے اور اس پر ملنے والے انعامات لامحدود ہیں اس ذات کی جانب سے کہ جس کے دینے میں کوئی کمی اور کوتاہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ امید کا پیغام اس کرونا وائرس زدہ ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو بہت ساری گھٹنوں سے نجات دلا دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ لوگوں، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم،
اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کیا رمضان کے علاوہ جنت کے دروازے کھلے نہیں ہوتے؟ کیا رمضان کے علاوہ دوزخ کے دروازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جس فہم اور ادراک کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ عام دنوں میں بھی یہ مغفرت، یہ جنت اور یہ آگ سے خلاصی کے تمام راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس کا بطور خاص ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک نہیں، سب دروازے کھولے، اس لیے کوئی ایک نیکی نہیں، تمام نیکیاں کیجئے کہ نہ معلوم کس رستے سے میں اور آپ جنت کے کس دروازے سے کوئی ایک عمل کر کے اپنے لیے داخلے کا انتظام کر لیتے۔ غلقت ابواب جہنم، اپنے عمل سے جہنم کے دروازوں کو بند کرنا یہ تو روز اول سے مسلمان کا شیوا رہنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اگر یہ کوتاہی اور یہ کمی واضح طور پر نظر آئی تو یقیناً جہاں ان دروازوں کو بند رکھنے کا کہا ہے وہاں میں اور آپ خود اس کو کھولنے کے لیے تیار نظر آ جائیں گے۔ اس لیے سلسلۃ الشیاطین کو بھی ذہن میں رکھیے کہ سرکش شیاطین قید، پھر بھی رمضان میں گناہ، سرکش شیاطین قید، پھر بھی برائیوں کی طرف قدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اس بات پر تیار نظر آتے ہیں اور اس تیاری کے ساتھ اس میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ عام دنوں میں بھی ویسا تھا اور عام دنوں کے علاوہ ماہ رمضان میں بھی ایسا ہے، تو پھر ایسے شیاطین مزید سرکش بن کر رمضان میں بھی اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیتے۔ تو پہلا یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ نیکیوں کا باغ و بہار موسم آن پہنچا ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے کمر بستہ کیجئے۔ اس سلسلے میں کچھ معروضات اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی، دیکھیے، سنیے، پرکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ رب کریم پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو اس مہمان مہینے کی آمد کے لیے بھرپور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔